واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتحنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم وفقنا لصالح الأعمال والخيرات وجنبنا الفواحش ومن جميع السيئات اللهم وفقنا لتلاوة القرآن اللهم وفقنا لإقامة الصلاة اللهم ارحمنا فإنك عالمین اپنے فضل و کرم سے آج کے اس جلسے کو ہر اعتبار سے قبول فرما سنانے والوں کو دعوت دینے والوں کے بعد سے کمزور کرنے کے لیے وقت جائیداد انہیں ناکام فرما دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور غلبہ نصیب فرما اے اللہ اسلام کو پوری دنیا میں عام فرما اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی توفیق نصیب فرما ہماری زندگی کے ہر شعبے میں دین کو جاری اور ساری فرما اے اللہ ہم ناتواں ہیں ہم کمزور ہیں اور کوئی بھی کمزور کسی بھی باطل کے دشمن کے مقابلے پر کسی طاقتور کا سہارا تکتا ہے اے اللہ تجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں تو عزیز الانتقام ہے اے اللہ ہماری طرف سے تو ہمارا سہارا بن جا تو بہترین مددگار ہے تو عزت دینے والا تو رزق دینے والا تو کسی کو چھوٹے سے بڑا کرنے والا تو تخت پر بٹھانے والا تو تخت سے اتارنے والا سب کچھ تو تیرے قبضہ قدرت میں ہے تو چاہے کر سکتا ہے دنیا کوئی بھی تیرا ہاتھ نہیں روک سکتی ہاتھ نہیں پکڑ سکتی اے اللہ ہمیں عزت دے دے ہم تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ہیں ہم تیرے مقدس کلام قرآن مجید کے ماننے والے ہیں سارے نبیوں کی رسالت پر ہمیں یقین و ایمان ہے اے لال کا صدقہ اپنے مقدس کلام قرآن مجید کا صدقہ اپنے محبوب نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اے اللہ تجھے اپنے پہلے گھر رب کعبے کی عظمتوں کا صدقہ اے اللہ ان تمام چیزوں کے صدقے میں ہم کو دینی عزت عطا فرما دے بیماروں کو شفا عطا فرما دے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے اے اللہ جو علماء اس علاقے میں جن کی محنتیں ہیں جنہوں نے زندگیاں یہاں گزاری ہیں اور جو یہاں پر آتے رہے ہیں اے اللہ ان تمام علماء دین بزرگان نظام کی کروٹ کروٹ مغفرت اور بخشش فرما دے ہمارے آبا و اجداد ہمارے اقربا اعزاء ہمارے دوست و احباب ہمارے ملنے جلنے والے ہمارے بڑے جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اے اللہ سب کی بخشش فرما دے ہماری اولاد کو ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک اور صالح بنا دے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دل کا سکون اور سرور بنا دے اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما اس جلسے کی برکتوں سے پوری بستی کو مالا مال فرما اے پاک پروردگار جس نے بھی جس طرح سے بھی جلسے کو کامیاب بنانے میں حصہ لیا ہے اس جلسے کی رونق کو بڑھایا ہے اس کی شان کو بڑھایا ہے چاہے
خود آ کر، چاہے دوستوں کو ساتھ لے کر، چاہے اس کا انتظام کر کے، چاہے یہاں پنکھے لگا کر، روشنی کے لیے بلب لگا کر، یا کسی بھی طرح سے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے جس نے بھی جتنی بھی محنتیں کی، اے اللہ اپنے شایان شان سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے بہترین بدلے عطا فرما۔ ہمارے جمعیت کے ذمہ داروں کی جو محنتیں ہیں، جو فکر تڑپے ہیں، اے اللہ ان کو اپنے ان کاموں میں اور اپنی ان تمام کی تمام عظیم کوششوں میں، محنتوں میں کامیابی عطا فرما۔ مولانا عبدالواحد صاحب بتلایا کہ طبیعت ناساز ہے، اے اللہ ان کو بھی شفاء کامل عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، ہر پریشانی کو ہماری دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر خیر کو ہمارے لیے مقدر فرما، ہر شر اور ہر برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے ہم سے کبھی بھی آتے جاتے ملتے جلتے کسی بھی وقت میں دعاؤں کے لیے کہا ہے، درخواست کی ہے، اور ان کو ہم سے امید ہے، دعاؤں کے محتاج بھی ہے، مستحق بھی ہے، اے اللہ سب کے حالات کو آپ جانتے ہیں، سب کی ضرورتوں سے آپ واقف ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز ضرورتوں کا غیب سے انتظام فرما دے، سب کی تمام نیک تمناؤں کو قبول فرما دے، ان کے نیک مقاصد میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر ہمیں موت دے، اور ایمان والوں ہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔